unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir and the unyielding spirit of our resilient people who stood firm in the face of provocation and responded with exemplary courage and professionalism. While the threat of natural climate-induced changes remains formidable, we are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water, India's illegal attempt to defy the World Bank negotiated Indus Water Treaty, as well as its blatant disregard for the recent ruling of the Permanent Court of Arbitration are completely unacceptable and we reject it with contempt. Waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. Under no circumstances can India be permitted to pursue this dangerous path that will amount to an act of aggression against people of Pakistan. جی ناظرین السلام علیکم. پروگرام نیوز سائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان اور آپ سن رہے تھے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو چین میں جو ایس سی او سربراہی کانفرنس ہے وہاں سے جو انہوں نے زبردست قسم کا خطاب کیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ جہاں 10 مئی کو ہم نے آپریشن بنیان المرصوص میں انڈیا کو ایک بڑی شکست دی تھی، آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او کانفرنس میں عالمی سفارتی جنگ جیت لی ہے. میں آپ کے سامنے نکات رکھنے جا رہا ہوں اس اعلامیے کے جو کہ اس سربراہی کانفرنس کے بعد جاری کیا گیا. اس اعلامیے میں واضح طور پر عالمی برادری نے جعفر ایکسپریس اور خزدار حملے کا ذکر کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جب ہم جعفر ایکسپریس کی بات کرتے ہیں، جب ہم خزدار میں بچوں کی اسکول بس پر ہونے والی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی یہ واضح کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اس سے پہلے بھی پاکستان متعدد بار ثبوتوں کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ پیش کر چکا ہے کہ دہشت گردی کے حملوں میں چاہے وہ بلوچستان کی بات کی جائے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے، اس میں بھارت ملوث ہے. اور اگر ایس سی او سربراہی کانفرنس میں خزدار حملے کی اور جعفر ایکسپریس کے واقعے کی باقاعدہ کر مذمت کی جاتی ہے تو یہ یقینی طور پر پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کانفرنس میں جہاں پر نریندر مودی وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے ڈٹ کر اپنے قومی موقف کا اعادہ کیا. انہوں نے وہاں پر بات کی پاکستان کے پانی کے حوالے سے، انہوں نے بات کی سندھ طاس معاہدے کے حوالے، انہوں نے بات کی سرحد پار سے ہونے والی ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے، اور جب بیانیہ سامنے آیا تو ہمیں یہ صاف کھل کر نظر آیا کہ عالمی برادری ہماری بات سن رہی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بجا طور پر یہ کہا کہ اب جھوٹے بیانیوں کے ساتھ عالمی برادری اور دنیا نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اس وقت جو آپ کو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ جب میں بات کر رہا ہوں ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے، تو وزیر اعظم شہباز شریف کے استقبال سے لے کر اب تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کہاں کس حد تک وہاں پر مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی اپنے دوست اور برادر ملکوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس طرح گپ شپ لگ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جگری یار ہوں جو آپس میں ملاقات کر رہے ہوں، گپیں لگا رہے ہوں. اس میں نہ کوئی پروٹوکول ہے، اس میں نہ کوئی تکلف ہے، اس میں نہ کوئی تصنع ہے، اس میں نہ کوئی فاصلہ ہے ایک دوسرے سے، بلکہ یہ دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ملاقات نظر آتی ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں جب نریندر مودی نظر آتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ناکام
اور شکست خوردہ قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے لے کر ایس سی او کانفرنس کے مرکزی ہال تک ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف ایک فاتح ٹیم کے کپتان کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اور معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہماری مرکزی قومی قیادت، میں وزیر اعظم شریف کی بھی بات کر رہا ہوں، میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی بھی بات کر رہا ہوں، میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے لے کر اپنی جتنی ٹیم وہاں پر موجود ہے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ سب جب چین میں موجود ہیں تو اس کے ساتھ ہی اسی موقع پر اسی دوران امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی مسلسل پاکستان کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کی اس وقت سیاسی اور سفارتی کامیابی نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہی جناب عاصم منیر کی شاندار قسم کی ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ مارکہ حق میں تھی، اس سے لے کر اب تک ہمیں وہ بھی سب کے سامنے سفارتی کامیابیوں کے ایک نئے دور کے آغاز کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس وقت اگر ہم واشنگٹن ٹائمز کی بات کریں جس نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا تھا، یا میں چینی وزارت خارجہ کی بات کروں جس نے پاکستانی فوج کو قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی کا محفوظ محافظ قرار دیا تھا، مضبوط ساتھی، مضبوط محافظ، یہ الفاظ تھے ان کے۔ ہم صرف یہاں تک ہی نہیں دیکھتے بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے جتنے بھی عالمی جرائد ہیں ان میں جو مضامین شائع ہوئے، جیسے کہ واشنگٹن ٹائمز کے بعد آپ واشنگٹن پوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے جنرل عاصم منیر کو پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت قرار دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا تھا فائنینشل ٹائمز نے کہ وہ اسٹریٹجک ثالث کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور کوئی عام بندہ یا عام ملک نہیں بلکہ امریکہ ان کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تو وہ بھی فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی ایک ہمیں کامیابی نظر آتی ہے، شاندار کامیابی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم آج کی خبروں کا جائزہ لیں تو ہمیں نریندر مودی اور ان کا ہندوستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے، امریکہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بھی حال ہی میں انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے ان کو زیرو ٹیرف کی پیشکش کی ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے یو آر لیٹ، تم دیر کر چکے ہوئے ہو، تم ٹرین مس کر چکے ہوئے ہو۔ یہ تو صورتحال ہے اس وقت ہندوستان کی، جو کہ ہمارا مخالف ہے، اور خود انڈیا کا میڈیا اور سوشل میڈیا اس وقت ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان سے سوال کر رہا ہے کہ آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی ڈپلومیسی کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، خاص طور پہ سفارتی کامیابیوں کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے خاص طور پر وہاں پر ریاست پار دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی کہ آپ سرحدوں کے پار دہشت گردی کی حمایت نہیں کر سکتے، اور جس طرح جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا گیا، جس طرح خضدار میں بچوں کی سکول بس پر حملہ کیا گیا، اس کے نتیجے میں جب ہم اعلامیے کی طرف جاتے ہیں، اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف کے الفاظ کا عکس نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم نے وہاں پر ایک مرتبہ پھر فلسطین کے حوالے سے ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کیا، اور پاکستان کی جو رائے ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کا میڈیا جو ہے وہ چیخیں مار رہا ہے اور وہ اپنی ناکامی کے اوپر سراپا احتجاج ہے۔ اس وقت اگر میں آگے کی بات کروں تو وزیر اعظم شہباز شریف جنگ عظیم دوم میں چین کی فتح کی سالگرہ کی جو تقاریب ہیں ان کے بھی مہمان خصوصی ہوں گے۔ اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف پاک چین بزنس فورم کی سربراہی بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ٹیم ورک جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان عالمی منظر نامے پر پوری طرح چھا گیا ہے۔ اس وقت میں اگر اعلامیہ جو آپ کو اس وقت سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اس کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے رکھ دوں تو ان میں یہ شامل ہے کہ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت دہشت گردی کے تمام پہلوؤں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے گا۔ اعلامیہ یہ بھی کہتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے درست
ہر وقت بر وقت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ میں مذمت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اعلامیہ یہ بھی کہتا ہے اور یہ بھی پاکستان کے موقف کی حمایت ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے تمام نسلی سیاسی گروہوں کے نمائندہ کی شمولیت سے وسیع شرکت کے ساتھ حکومت قائم کی جانی چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ شنگھائی تنظیم کے رکن ممالک جو ہے ان کی طرف سے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، عالمی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ اور مؤثر کارروائی کی جائے۔
اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی اسی اعلامیے میں کہا گیا کہ دہشت گرد گروہوں کو سیاسی یا کرائے کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے دہشت گردی میں سرد پار سہولت کاری کے شواہد دنیا کے سامنے پیش کرتا آیا ہے، اور جن یہ جو واقعات ان کا ذکر کیا گیا اس پر بھی پاکستان اپنا موقف پیش کر چکا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی طرف سے 24 اپریل کو جو اجلاس ہوا تھا اس میں پاکستان کی طرف سے واضح طور پر بھارت کو پیشکش کر دی گئی تھی کہ وہ آئے اور پہلگام کے فالس فلیگ کے اوپر ہم مشترکہ تحقیقات کرتے ہیں۔ بھارت اس سے فرار کی راہ فرار اختیار کر گیا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو پوری دنیا میں خفت کا اور ایک مرتبہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اور سفارتی فرار کی راہ اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ یہی ہے آج کی صورتحال۔ اس پر ہم بات کرنے کے لیے جائیں گے اپنے پینلسٹ کے ساتھ کہ خاص طور پہ وہ ایس سی او کانفرنس کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان کی نظر میں یہ کانفرنس جو ہے کتنی کامیاب ہے، اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان ان کو جو پروٹوکول مل رہا ہے وہ جس طرح وہاں پر مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، ہمیں یہاں پر جوائن کر رہے ہیں جناب جی آر بلوچ جو کہ سینئر سفیر ہیں، سابق سفیر ہیں، اور سفارتی امور کے حوالے سے ایک مستند حوالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے اور اس حوالے سے ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے، تو میں بہت ہی مشکور ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک طویل عرصہ صحافت کی خدمت کرنے والے، صحافتی تجربہ رکھنے والے جناب قربان بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو چونکہ یہ ایک ایسا اعلامیہ ہے جس میں پاکستان کو بڑی واضح کامیابی ملی ہے، میں جی آر بلوچ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ جی آر بلوچ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس اعلامیوں کے؟ خاص طور پہ اس میں ہمیں پہلگام فالس فلیگ نظر نہیں آتا، بھارت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی مختلف پلیٹ فارمز پر رہی کہ اس کو شامل کروا سکے، لیکن ہم جو ہے ہمارے جو واقعات ہیں ہم ٹھوس دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ شامل بھی کروا لیتے ہیں، اس کی مذمت بھی کروا لیتے ہیں۔ یہ اوورآل جو سربراہی کانفرنس ہے اس کا اعلامیہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ جی۔ دیکھیے ایس سی او سمٹ جو ہوا ہے گزشتہ 2 دنوں سے، اس کی اہمیت اس سے پہلے جو ریجنل آرگنائزیشنز کی یا ایون ایس سی او کی بھی اگر ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم وقت میں ہوا ہے دنیا کی بدلتی ہوئی سیاست کی پوائنٹ آف ویو سے، اس لیے کہ ٹرمپ 2 کے آنے کے بعد ایک مکمل طور پہ فلیکس میں تو تھا ہی گلوبل آرڈر، لیکن وہ مکمل طرح سے ایک اسپن میں چلا گیا، ان دا سینس کہ وہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اگلے 2-4 سال میں ہوں گی، وہ ایک لحاظ سے اس نے فاسٹ فارورڈ کر دی، دنیا کو ایک لحاظ سے کمپیل کیا کہ وہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جائے، اور اس میں لامحالہ جو پلیٹ فارم ہے وہ ایس سی او نظر آتا ہے، برکس نظر آتا ہے، اور اس میں جو لیڈ ایکٹر جو کہ یہ لیڈرشپ رول ادا کر سکتے ہیں جس میں پوٹینشل ہے، اس میں چائنا کا نام سر فہرست ہے، اور بھی بہت ساری قوتیں ہو سکتی ہیں، بڑی بھی، میڈیم بھی، اسمال بھی، لیکن کلیدی کردار جو ہے وہ چائنا کا ہے۔ لہٰذا اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اس ایس سی او کے سمٹ پہ جانا اور اس پروسیس کا حصہ بننا جو کہ آگے چل کے آنے والے گلوبل آرڈر کا خد و خال ڈیسائیڈ کریں گے، میں اس کو بہت اسٹریٹجک امپورٹنس دیتا ہوں۔ اور پھر ہم اس پہ بھی آئیں گے جو آپ نے فرمایا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو اس کی نکلی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو حیثیت ہے ایز اے گلوبل مڈل پاور وہ ابھر کر آئی ہے، پاکستان کی آواز کو سنا جاتا ہے، پاکستان کی حیثیت کو مانا جاتا ہے، پاکستان کے نیریٹو کو کریڈیبل سمجھا جاتا ہے، اس کی طاقت کو کریڈیبل سمجھا جاتا ہے، اس کی ملٹری اسٹریٹجی کو کریڈیبل سمجھا جاتا ہے، اس کی ڈپلومیٹک جو سکلز ہیں، جو اپروچ ہے اسٹریٹجک، اس میں ایک کلیئرٹی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں تو ڈپلسٹی، انتشار، ذہنی انتشار اور فقدان، صداقت کا فقدان، سنسیریٹی کا، وفاداری کا فقدان،
اور یہ تمام کی تمام چیزیں انفارچونیٹلی فار انڈیا وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہیں. لہٰذا اب جو کچھ ہم نے دیکھا بیانے میں جو آپ نے فرمایا وہ پاکستان کی ان صلاحیتوں کی وجہ سے ہے, انیٹ جو ہماری قابلیتیں ہیں, جو ہم نے اپنی کیپیسٹی بڑھائی ہے ایز اے کنٹری, ملٹریلی, ڈپلومیٹیکلی اور میڈیا وائز, بیسڈ obviously on principles, اصولوں کی سیاست. جو ہم اندر کی بات کرتے ہیں تو بھی اصول کی سیاست اور باہر کی بات کرتے ہیں تو بھی یہی ہوتا ہے. تو پاکستان ماشاءاللہ میں اس پر جی آر بلوچ صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ اس وقت جو منظر نامہ کچھ اس قسم کا بن گیا کہ مودی جو ہے ٹرمپ سے پوری طرح ذلیل ہونے کے بعد اب چین کی طرف جانے کی طرف, چائنا کی طرف جانے کی طرف کوشش کر رہا ہے, اپنی قوم کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں پیوٹن کے ساتھ جا سکتا ہوں, میں چین کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتا ہوں. اس پر بھی میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا, لیکن ایک اور بڑا اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میں مسعود صاحب آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں 22 اپریل پہ جب پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا. انڈیا نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کرے, پاکستان کی دہشت گردی کو یہاں پر ثابت کرے, لیکن کوئی دنیا کا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوا. لیکن ہم اس کے مقابلے میں تمام کانفرنسز میں دیکھتے ہیں, اور ایس سی او میں بھی بڑی کامیابی ہوئی کہ جو بھارت کی طرف سے یہاں پر دہشت گردی کی گئی اس کی مذمت کی جاتی ہے. یہ آپ دونوں کا اگر موازنہ کر کے دیکھیں, ہم جو شواہد دیتے ہیں, ہم جو ثبوت دیتے ہیں, دلائل دیتے ہیں, گواہ پیش کرتے ہیں, اپنا جو موقف آگے رکھتے ہیں, وہ دنیا کو اپیل کرتا ہے کن بنیادوں پر؟ جی ہاں بالکل, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں کہ جب بھی ایویڈنس دیا ہے 5 ڈوزز پہلے بھی جمع کرائے, 2009 میں بھی پہلا تھا, 2022 میں لاسٹ تھا, اور اس کے بعد جب یہ پہلگام کا سو کالڈ فالس فلیگ آپریشن ہوا تو پرائم منسٹر نے آفر کیا کہ انٹرنیشنل کوئی لوگ آ جائیں, وہ بیٹھ کے اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. سنس اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن, اندر کا کام تھا, تو جس پہ دیکھیں نا کہ وہ جو ان کے جو پرانے منسٹر فار فائنانس تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھائی اندر کے لوگوں کا کام ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے اب جس طریقے سے دیکھیں اس انٹرنیشنل کمیونٹی مان گئی تھی, دیٹس وائی انہوں نے کسی نے بھی کنڈیم نہیں کیا اور نہ کسی نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. اور اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کامیابی, تو آپ دیکھیں کہ اس جوائنٹ ڈکلیریشن تو ایسا لگتا ہے جو پاکستان کی ترجمانی کر رہا ہے, پاکستان کے موقف کی تائید کر رہا ہے. ہم لگتا ہے کہ پاکستان اپنا مقدمہ سی او کے فورم میں جیت گیا. 42% آف دنیا کی پاپولیشن یہاں پہ بیٹھی, امپورٹنٹ دو بڑی طاقتیں یہاں پہ ہیں, رشیا اور چائنا, اور ان کے سامنے جب وہ کہتے ہیں, جب جعفر ایکسپریس کو کنڈم کرتے ہیں, جب وہ بات کرتے ہیں خوددار میں بچوں کے سکول پہ حملے جو بس لے کے آ رہی تھی, جب وہ کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں تو وہ افغانستان کی بات کر رہے ہیں, وہ انڈیا کی بات کر رہے ہیں, جو ان کی پراکسیز وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں, فتنہ الہندوستان, فتنہ الخارج کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ویسٹ انٹرسٹ کے لیے آپ دہشت گردی کو یوز کرتے ہیں, تو دے آر ریفرنگ انڈیا کہ اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ وہ ٹیررزم کو استعمال کر رہے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کرائے کے دہشت گرد, مرسنریز, تو ریسنٹلی بھی آپ نے سنا کہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں درری اور پشتو بولنے والے لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ایک فالس فلیگ آپریشن کریں, یا افغانستان کے اندر بی ایل اے ہے, مجید بریگیڈ ہے, فتنہ الخارج ہے, یہ کرائے کہ کیونکہ فنڈنگ ادھر سے آ رہی ہے. سو پاکستان کا جو میں کہتا ہوں موقف تھا اس کی سب نے مل کے تائید کی, اور یہاں تک بلکہ میں ابھی دیکھیں نا اس میں وکٹر گاؤ جو ہے ریسنٹ, اس نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے, وہ بھی چائنیز کمیونسٹ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا سٹرکچر ودن ایس سی او بننا چاہیے کہ اگر آئندہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ مل کے انویسٹیگیٹ کرے, یا جوائنٹ آپریشنز ہونے چاہیے. اور اس میں بھی جو اس کے لیے جو اعلامیہ میں بھی ایک چیز شامل ہے کہ مشترکہ آپریشن ہونا چاہیے دہشت کے خلاف. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کہا انڈیا کے اندر جو تھنک ٹینک سے, اور لوگوں کا ماننا ہے کہ مودی ہیز سرنڈرڈ ٹو پریزیڈنٹ شی. وہ اس لیے کہتے ہیں 2020 میں گلوان میں 16 بہار ریجیمنٹ کے 20 لوگ مارے گئے انکلوڈنگ دیئر سی او کرنل سنتوش. انہوں نے کہا وہ بھول گیا. 2500 اسکوائر کلومیٹرز کا ایریا گلوان میں چائنیز ابھی بھی قبضے میں ہے, کہتے ہیں وہ بھول گیا.
اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ مودی کے ڈبل سٹینڈرڈز کو آپ دیکھیں. کل تک وہ جب اپوزیشن میں تھا، چیف منسٹر تھا، تو وہ کہتا تھا چائنیز سے بات ہو ہی نہیں سکتی، جنہوں نے ہمارے جوانوں کے سر کاٹ کے لے کے گئے ہیں. پھر اب ریسنٹلی اس نے کہا وہ چھوٹی آنکھوں والے ہیں، ان سے ہم نے کیا بات کرنی ہے. سو انسلٹنگ تھا. تو آج ہی از بیگنگ، ابھی اسی طرح لوگ کہہ رہے ہیں نو ہی از بیگنگ پریزیڈنٹ شی کہ مجھے آپ بیل آؤٹ کریں، میری مدد کریں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ان کو سنپ کر دیا. اور آج کے جس طرح آپ نے مینشن کیا، آج بھی انہوں نے کہا کہ سال اوور فار انڈیا. تو میرا خیال میں اب وہ حالات ایسے آئے ہیں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ، جس طرح آپ نے کہا کہ باڈی لینگویج آپ دیکھیں، ابھی لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ زبردستی وہ پریزیڈنٹ شی کا ہاتھ پکڑ کے، پریزیڈنٹ پوٹن کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے تاکہ آپٹکس کے لیے ہو. تو لوگ سمجھتے ہیں آج کل کی دنیا میں ہر چیز واضح ہو رہی ہے. سو اٹ از اے سیریس سیٹ بیک فار انڈیا. ہو سکتا ہے. اور چائنیز دیکھیں کہ یہ بھی ماننا ہے کہ چائنا ٹھیک ہے ٹریڈ بھی کرے گا انڈیا کے ساتھ، فیسیلیٹیشن بھی کی، پلگرمس بھی الو کیا ہے، لیکن 3 چیزوں پہ انہوں نے کہا کمپرومائز نہیں ہوگا. جو ڈیم بن رہا ہے یارلنگ ریور برہما پتر پہ، انہوں نے کہا there will be no compromise. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جہاں پہ ہم ہیں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تیسرا امپورٹنٹ انہوں نے کہا دلائی لاما والا ایشو ہے، اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر انڈیا اس میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو انہوں نے کہا پھر اٹ ول بی اے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. سو میرا خیال میں انڈیا کو میسج مل گیا ہے. سو انڈیا کی ڈپلومیٹک آئسولیشن ہو گئی ہے. جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے پاکستان کا جیو اسٹریٹجک پروفائل ہیز ریزن، اور دنیا پاکستان کو ہائیفنیٹ تو کر گئی انڈیا کے ساتھ، لیکن اسٹریٹجک میڈیٹر کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کو دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. یہ موازنہ جب کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم ماضی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو بھارت نے ہمیشہ امریکہ کو استعمال کیا پاکستان پہ پریشر بڑھانے کے لیے، اور اپنے آپ کو ایک جہاں وہ روس کے ساتھ ایک مفادات وہاں سے حاصل کرتا رہا، وہاں سے وہ امریکہ سے بھی حاصل کرتا رہا. اب جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا قربان بلوچ صاحب. اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ چین کی طرف جا سکے. اور میں 1962 کی جنگ سے لے کر ابھی تک دلائی لاما والے تنازع تک آ جاؤں، تو میرا خیال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بھارت جو ہے جو کچھ اس نے جس قسم کی نفرت امیز اور عجیب قسم کی ایک امن کے خلاف ساری سرگرمیاں کی ہوئی ہیں، وہ ختم ہو جائیں اچانک، اور اچانک جو ہیں دونوں ملک ہاتھ ملا لیں، اچانک دوست بن جائیں. یہ ممکن نظر آتا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ نجم. میں سمجھتا ہوں کہ اگر SCO کانفرنس میں جو چین کے صدر شی نے خطاب کیا ہے، اگر آپ کو اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں، تو انہوں نے ایک سارا دائرہ دے دیا ہے کہ جو ممبر ممالک ہیں اور SCO کا کردار مستقبل میں کیا ہوگا. اس میں انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی مودی کے لیے، بھارت کے لیے، کہ وہ خطے میں کوئی اشتعال انگیزی کرے، جنگ کی صورتحال پیدا کرے، نفرت پیدا کرے، بدامنی پیدا کرے. انہوں نے واضح میسج کیا کہ یہ فورم اس خطے میں امن ترقی کے لیے ہوگا، اور جو بھی اس سے ہٹے گا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. اس کی جو شواہد ہیں، ثبوت ہیں، یہ اعلامیہ ہے جس کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو میں کیا، اور وہ نکات سامعین کو، ناظرین کو سنا دیے جو وہاں سے متفقہ طور پر منظور ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا لائن آف ایکشن کہ چین کے صدر نے ایز اے SCO سربراہ اس کا دائرہ ایک بتا دیا کہ SCO کا دائرہ، اس کا کردار مستقبل میں کیا ہوگا. اب مودی کا جو کردار رہا ہے ماضی میں، وہ اس کا جو ذکر دنیا میں ہو رہا ہے، وہ SCO میں ہو، وہ امریکی صدر ٹرمپ کرے، وہ رشیا کے طرف سے ہو، وہ اس خطے کی طرف سے ہو. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، آج جب سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے، تو جو کیمرہ مین تھا وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستان کی فیور کر رہا ہو، کہ وہ وزیر اعظم کے خطاب کے بعد وہ جو اہم نکات پیش کر رہے تھے، تو وہ پھر اس کے بعد فوکس مودی کو کر رہا تھا، جو آنکھیں نیچے کیے ہوئے اور ایک مایوس سربراہ کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد جنہوں نے سارے نکات جو پاکستان کے حوالے سے، سفارتی حوالے سے، اس خطے میں امن کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، وہ دہشت گردی ہو،
وہ انڈس واٹر کمیشن کا ایشو ہو، وہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو ہو، وہ اس خطے میں امن ترقی کے لیے مذاکرات کا نکات ہو۔ سر یہ تو بالکل جو آج کی کانفرنس میں آپ قربان بلوچ صاحب بتا رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور جو مودی وہاں پر جس طرح خود ان کا میڈیا، ان کا سوشل میڈیا جس طرح نریندر مودی کا مذاق اڑا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی آر بلوچ صاحب اگر ہم دوبارہ ایس سی او کانفرنس کی طرف دیکھیں تو ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف ایس سی او کانفرنس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم میں جو چین کو کامیابی ملی تھی اس فتح کی تقریبات میں بھی مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکی صدر جو ہیں وہ کوارڈ سمٹ میں آنے کے حوالے سے یہ انڈیا سامنے آ گیا کہ وہ اس میں شرکت نہیں کرنے جا رہے، یہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ زیرف کی جو ایک پیشکش تھی اس کو بھی قبول کرنے نہیں جا رہے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے ہندوستان کے لیے سفارتی سطح پہ، معاشی سطح پہ زیادہ تباہ کن ہوتا چلا جا رہا ہے جو آگے کا منظرنامہ بن رہا ہے وہ۔ There's no doubt about it. دیکھیے ابھی سے جو انالیسس آ رہا ہے ہندوستان کی کا وہ بہت اشارے دے رہا ہے کہ وہ وہاں ان امپلائمنٹ ہوگی، ان کی وہ جو بیسک انڈسٹری جو چلتی تھی امریکہ کو ایکسپورٹ کر کے، وہ چاہے جیولری ہو، اس میں فارماسیوٹیکل ابھی تک انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا لیکن شاید اس کو بھی ہاتھ لگائیں گے، اور جو ٹیکسٹائل ہے، اور اس سے جو پروجیکشنز ہیں تو ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈز، بلکہ وہ کوئی بتا رہا تھا انڈین کے آلریڈی 2 لاکھ لوگ نکالے جا چکے ہیں بہت ساری فیکٹریوں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پھر ایک ریپل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ جو امریکہ کی طرف جو آتا ہے تو یورپین بھی اس سے اشارہ لیتے ہیں، باقی جو پرو امریکن ہیں فورسز وہ بھی اس سے کیوں لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کے لیے ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن آتی چلی جا رہی ہے، پلس وہ جو انہوں نے ایک مافیا بنایا ہوا تھا H1B ویزا کا، ان کے بہت ساری ایسی کمپنی جو فالس بنائی ہوئی تھی دہلی میں بھی، امریکہ میں بھی، اور وہ پھر مطلب سینکڑوں تو نہیں ہنڈریڈس آف اسٹوڈنٹ جاتے تھے یہاں ہندوستان سے جھوٹے ویزوں کے اوپر جا کے وہاں وہ ایک انہوں نے اسکیلیٹن قسم کی کمپنیز اور کالجز بنائے ہوئے تھے جو فیک ڈگریاں دیتے تھے جسٹ ٹو فل American market with these low cheap semi skilled labor. تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں مودی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ اب ریٹریو ہوا ہے اور اس کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے ایک اور نکتہ بڑا ضروری میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو اس سیلیبریشن میں ہوں گے جو کہ چائنا سیلیبریٹ کر رہا ہے اپنی وکٹری اگینسٹ جاپان جو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مودی اس میں نہیں ہو رہا شامل۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ چائنا آنے سے پہلے جاپان کا جو ہے وہ یاترا کر کے آیا ہے۔ تو اگین وہ ڈپلیسٹی، اگین there's a lack of sincerity, again there's a lack of clarity کہ تم کس طرف کھڑے ہو۔ دیکھیے اس وقت آ گیا ہے، ہندوستان نے چوز کرنا ہے وہ کس طرف کھڑا ہے۔ اب اگر بلکہ ابھی میں تو آپ سے بات کرنے سے پہلے میں سن رہا تھا کہ دنیا آپ کا انتظار نہیں کرے گی، you have to choose، اور پھر جب تک آپ کمٹ نہیں کریں گے لانگ ٹرم کے لیے you will have no friend left and this is what exactly is happening کہ مودی نے ہندوستان کو اکیلا کر دیا ہے اور اسی راہ پہ چل رہا ہے، اور اب اس وقت وہ پرایا اسٹیٹ بننے جا رہا ہے۔ اکیلا تو آئسولیٹ تو ہو گیا ہے ڈپلومیٹکلی جو کہ ہمیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ پرایا کنٹری بھی بننا جا رہا ہے چونکہ وہ ڈپلیسٹی کر رہا ہے، وہ اسی طرح سے جنگوں میں سستا ڈالر تیل لے کے ادھر سے بھی پیسے کما رہا ہے اور ادھر سے بھی پیسے کما رہا ہے۔ ٹپیکل جو ہم انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے وہ لفظ، میرے پاس کوئی وہ اختیار نہیں، کہ جو بنیا کلچر ہے وہ انفارچونیٹلی ان کی ڈپلومیسی کے اندر بھی آ گیا ہے، جس وجہ سے اس کا کوئی وقار نہیں رہا۔ انفارچونیٹلی بنیا کلچر پوری طرح آپ نے درست لفظ استعمال کیا، وہ بنیا کلچر تو پوری طرح ایکسپوز بھی تو جی آر بلوچ صاحب ہوا نا۔ اب اس وقت جو آپ ابھی جو بھارت کی معیشت کی بات کر رہے تھے، جو 50% ٹیرف ہے وہ اسی بنیا کلچر، اس ہوشیاری، اس چلاکی اور اس دغا بازی بلکہ آپ کہیں اس کی وجہ سے ہی سامنے آیا۔ میں اس کا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، ابھی بریگیڈیئر مسعود احمد صاحب جو بات کر رہے تھے، میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے ہی کروں گا کہ ہمیں ایک طرف یہ ایشورنس مل رہی ہے کہ جب دہشت گردی کی بات ہوگی
تو پھر یہ سب کا مشترکہ دشمن ہے. امریکہ بھی ہمارے ساتھ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے گا, اس کے خلاف مشترکہ آپریشنز ہوں گے. اسی طرح ہمیں ایس سی او کانفرنس میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوچستان کے اندر جو انڈیا کی پراکسیز ہیں, چاہے وہ بی ایل اے ہے, مجید بریگیڈ ہے, یا ہم ٹی ٹی پی کو کہہ سکتے ہیں, خیبر پختونخوا میں بات کر سکتے ہیں, سر ان کے لیے تو برا وقت آ جائے گا پھر اگر ہم سب مل کے ان کو کچلیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے امن کے لیے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ یہ ڈکلریشن آف مجید بریگیڈ بی ایل اے کو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل آصم منیر کو جاتا ہے. ان کی جو ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد سے یہ ڈیسیجن ہوا. اب دیکھیں کہ اب فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنا, اس کے لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں, پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں. اس میں آپ کے جو ابھی لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے, مثال کے طور پر افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں, پیچھے سے فنڈنگ انڈیا سے آ رہی ہے, تو یہ اس کے امپلیکیشنز ہوں گی. اس میں دیکھیں ایسٹ فریز ہو سکتے ہیں, ٹریول بینز لگ سکتے ہیں, مٹیریل سپورٹ رک سکتا ہے. تو اس میں دنیا یہ مان کے فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایک شورٹی کے ساتھ انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا. ان کو پتا تھا کہ یہ فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے پیچھے افغانستان کی جی ڈی آئی ہے اور انڈین را شامل ہے اس میں, جو پاکستان کے اگینسٹ کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اسی میں بھی ایک اور چیز, جب وکٹر گاؤ نے جب انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی بات کی, ہم پاکستان, انہوں نے کہا چائنیز نیشنل اگر پاکستان میں مارے جاتے ہیں یا کشمیر میں کچھ ہوتا ہے, ہم ثبوت کے بغیر پاکستان پہ الزام کیوں دیں. انہوں نے کہا اس کے لیے جو مشترکہ ایک انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, چیک ہونا چاہیے اس کے پیچھے کون ہے. ہمارا جو نیریٹو تھا اور ہمارا جو اسٹینڈ تھا شروع سے, وہ دنیا ابھی بھائی کر رہی ہے اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیٹس وائی امریکہ نے آپ کی چیزیں ایکسپٹ کر لی ہیں, اور آج کا جو جوائنٹ ڈکلریشن بھی ہے اگین اس سپورٹنگ پاکستان. انڈیا کے لیے اب مشکلات ہے. دیکھیں انڈیا آ تو گیا ایس سی او میں, وہ ایک سگنل دینا چاہتا تھا امریکہ کو کہ میں ادھر آئے ہوں, وہ آپٹکس کے لیے وہ تصویریں وہ دکھا رہے ہیں, لیکن اب آ کے یہاں پہ بائنڈنگ ہو جائے گی. ایک چیز میں وہ پھنسے گا کہ جب یہ چیزیں آج دیکھیں نا جوائنٹ ڈکلریشن تو ان کے کنسنٹ کے ساتھ ہی ڈکلیئر ہوا ہے, تو اب اس میں اگر کل رشیا بھی کہہ دے, کل چائنا کہہ دے, باقی ممالک 10 جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی واقعہ ہوا ہے, فالس فلیگ آپریشن انڈیا کراتا ہے, کیونکہ ثبوت کے لیے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, پھر کیا ہوگا. انڈیا کے لیے اب آگے بہت سارے مسائل آئیں گے. اگر دیکھیں جو صرف معاملہ مسعود صاحب, صرف معاملہ جو ہے انڈیا کا نہیں بلکہ پاکستان کا پرسیپشن جو دنیا کے سامنے بدقسمتی کے ساتھ آیا کہ جناب ہم دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں, خدا نخواستہ غلط. اب ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے, دنیا کو بتانے میں کامیاب ہو گئے. آج وزیر اعظم کی جو تقریر تھی اس میں 90,000 جانوں کی قربانی کا ذکر, کہ بھائی ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں, ہم تو خود دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہم تو خود دہشت گردوں کا نشانہ بن رہے ہیں, ہمارے شہری, ہمارے جوان, اور ہم تو خود دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں 1979 کے بعد سے, جب سے رشین انویژن ہو, اس کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کا سلسلہ, ہم کامیاب ہو گئے تھے, ہم نے شکست دے دیا تھا ضرب عضب کے بعد. لیکن جب سے افغان طالبان آئے ہیں اور اس کے بعد سے یہ حالات سٹارٹ ہوئے ہیں, اور ابھی انڈیا دوبارہ ایکٹیو ہوا اور اس کے بعد سے یہ واقعات کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا بھر میں جس طرح ہم کہتے ہیں جب 6 جہاز گرے ہیں, تو اس کا ایویڈنس امریکہ کے پاس بھی ہے, چین کے پاس بھی ہے, اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کل کسی وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہہ دے گا یہ جہاز گرے ہیں, یہ ایویڈنس ہے. تو وہ چیزیں دنیا مانتی ہے, دنیا کو پتا تھا. پاکستان کا موقف جو ہم پچھلے کئی سالوں سے بات کر رہے تھے, تو جو ابھی پچھلے آپ سمجھ لیں 20 سال اگر 9/11 کے بعد ہے, تو اب دنیا مان گئی ہے بھائی پاکستان صحیح کہہ رہا تھا. دیکھیں $150 بلین پلس تو آپ کا لاسز ہے, آپ کے 90,000 شہید ہوئے ہیں انکلوڈنگ سیکورٹی فورسز کے لوگ. اب دنیا مان گئی ہے, پاکستان کو کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہیں. اور پھر دیکھیں نا اس کا کریڈٹ آپ دیتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو جنہوں نے اس کو لیڈ کیا, آپ ملٹری لیڈرشپ کو دے, ملٹری ڈپلومیسی کو دے, انہوں نے کنونس کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستان حق بجانب ہے, ہم کسی ایسی چیز میں انوالو نہیں ہیں. دنیا مان گئی ہے,
اور ایون یہ دیکھیں ہم نے چاہے اپنا ایک امپورٹنٹ تصور جو ہے، جو ہمارا ایک غلط تصور پیش کیا جا رہا تھا. میں قربان بلوچ صاحب اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ اس وقت اگر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کریں، ہم ملٹری کی لیڈرشپ کی بات کریں، ایک ملٹری ڈپلومیسی کی بات کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کرنا دنیا کے سامنے، اور اس آپس کی ایک ٹیم ورک کی بات کریں جس کے ذریعے پاکستان میں استحکام آئے، پاکستان جو ہے ترقی کی طرف آگے بڑھے. ان دونوں چیزوں کو، پاکستان کا باہر پرسیپشن تبدیل ہونا، پاکستان کے اندر استحکام آنا اور ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کرنا، اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا. نجم، پچھلے 3 ماہ میں پہلگام واقعے کے بعد سے ابھی تک جس طرح پاکستانی ریاست کے اسٹیک ہولڈرز نے ٹیم ورک کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے، مودی کے لیے تو اگر خارجہ امور کے حوالے سے، دفاعی امور کے حوالے سے، خطے میں اور دنیا بھر میں اگر پاکستان کے امیج کی بات ہو تو مودی کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا کہ آئنے والے دنوں میں کو پاکستان کے حوالے سے وہ اس پہ الزام لگائے، اس کے حوالے سے کوئی اور جارحیت کرے. اور یہاں جو بھی فورمز کی ہم بات کر رہے ہیں، تقریباً 1 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں وزرائے خارجہ کا فورم ہوا تھا SCO میں، وہاں جو بات ہوئی، آج جو وہاں SCO سربراہی کانفرنس میں جو صورتحال بنی جس کا تذکرہ آپ نے کیا، باقی دوستوں نے کیا، اور صدر ٹرمپ وہ تو جس طرح رد عمل دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مودی کو جو چالاکیاں ہیں ان کی جو وہ اتنی گلے پڑ گئی ہیں کہ اب وہ منتیں کر رہا ہے کہ زیرو ٹیرف کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اس کی یہ آفر تسلیم نہیں ہو رہی. تو یہ چالاکیاں آپ کو ہمیشہ کے لیے کامیابی کا راستہ تو نہیں دے سکتی نا. تو اس کے لیے آپ کو سچائی اور تعامل سے، بردباری سے ایز اے اسٹیٹمنٹ کے طور پر کردار ادا کرنا پڑے گا جس طرح پاکستان کی قیادت کر رہی ہے. صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ قربان بلوچ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا جناب GR بلوچ کا اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد کا، کیونکہ بڑی فتح، بڑی کامیابی کا دن ہے جب پاکستان نے SCO کانفرنس میں اپنا بیانیہ، اپنا موقف منوا لیا ہے. بھارت کی پوری کوشش رہتی ہے ہر جگہ پر کہ وہ پہلگام کا فالس فلیگ جو ہے وہ دہشت گردی میں پاکستان کو ملوث کرنے کے حوالے سے وہ کوشش کرے، لیکن کسی بھی جگہ پر اس کی یہ جو کوشش ہے یہ کامیاب نہیں ہوتی. آج پاکستان ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوا جب آدھی کے قریب دنیا کے نمائندے وہاں پر موجود تھے، اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی، خاص طور پہ جعفر ایکسپریس والا معاملہ جس کے اوپر بھارت کا میڈیا بہت زیادہ اچھل رہا تھا، چھلانگیں لگا رہا تھا، اپنی کامیابی قرار دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہیمانہ واقعہ جو کہ خزدار میں بچوں کی اسکول بس کے اوپر حملہ کیا گیا، جس طرح بچوں کو شہید کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے کسی حد تک اس چیز کا بدلہ بھی لیا ہے. بھارت کا راستہ بھی روکیں گے، ہم اس سے بدلہ بھی لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پانی بھی اس کو چھیننے نہیں دیں گے. جس طرح وزیر اعظم نے آج مقدمہ لڑا، میں اس پر پاکستان کے وزیر اعظم کو اور پوری ٹیم جو وہاں پر موجود ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. اب بات کریں گے ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے. آج 1 ستمبر ہے، اور 1 ستمبر یوم شہادت کہہ لیجئے آپ، یوم وفات کہہ لیجئے آپ، ایک بڑی شخصیت کا ہے. میں بات کرنے جا رہا ہوں سید علی گیلانی کے حوالے سے، جو عزم کی، قربانی کی اور استقامت کی علامت تھے. وہ 29 دسمبر 1929 کو پیدا ہوئے اور 1 ستمبر 2021 کو سری نگر میں وفات پا گئے. سید علی گیلانی جو ہیں وہ پاکستان سے وفا کی علامت تھے. وہ پاکستان سے کشمیر کا الحاق چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے 6 دہائیوں سے زیادہ جد و جہد کی. یقین کیجئے جب وہ مزاحمتی جذبے کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم لڑتے رہیں گے، تو ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی 90 برس کا، 80 یا 90 برس کا بزرگ نہیں ہے. وہ ایک جوان شخص ہے اور وہ ایک مزاحمت کی علامت ہے. ان کا یہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یقین کیجئے کہ قومی نعرے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. انہوں نے کھل کر پاکستان سے الحاق کی جنگ لڑی اور کھل کر پاکستان کے ساتھ الحاق کا مقدمہ ہر سطح پر پیش کیا. آج 4 برس ہو گئے کہ علی گیلانی جو ہیں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید علی گیلانی جو ہیں فراموش کر دیے جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایک بڑی تاریخ لکھی ہے.
جدوجہد کی تاریخ ہے، یہ استقامت کی تاریخ ہے، یہ قربانی کی تاریخ ہے، یہ عزم کی تاریخ ہے، یہ جذبے کی تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 15 برس سے زائد انہوں نے بھارت کی جیلوں میں گزارے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ان کی محبت کا، ہم ان کی شفقت کا، ہم ان کی قربانیوں کا قرض نہیں چکا سکتے۔ ان کی 6 دہائیوں کی جدوجہد یقینی طور پر دنیا کے تمام جو ابواب لکھے جائیں گے جدوجہد کے اور آزادی کے، ان میں نمایاں طور پر شائع ہوگی۔ اور صرف وہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں علی گیلانی کے ساتھ ساتھ محمد اشرف صحرائی کی بات کروں، میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بڑے نام ہیں، یاسین ملک صاحب اس وقت وہاں کی جیلوں میں موجود ہیں، مسرت عالم بھٹ کی بات کر لیجئے جو کہ پاکستان کے جھنڈا لہرانے کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور رہے ہیں، میں آسیہ اندرابی کی بات کر لوں، میں میر وائز عمر فاروق کی بات کر لوں، میں کشمیر کے نیلسن منڈیلا جو ہیں، احمد شاہ صاحب، ان کی بات کر لوں، میں کس کی بات کروں؟ میں سب کی بات کروں یہاں پر، تو ہمیں جو مقبوضہ کشمیر ہے، بھارتی مقبوضہ کشمیر، ہمیں وہاں سے اب بھی محبت کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہمیں وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے سنائی دیتے ہیں، ہمیں وہاں پر اب بھی کشمیر بنے گا پاکستان اس کا نعرہ لگاتے ہوئے نوجوان دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما سید علی گیلانی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی جدوجہد کو قبول فرمائے، اور اس کے نتیجے میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔